السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، صبر، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں دیکھ مسلمان مخلوق آپ سب پر برستی رہو۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آج 14 ربیع الاول 1448 ہجری، جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین، اور 28 تاریخ، سبحان اللہ، اور 15 ربیع الاول 1448 ہجری، جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے، اور 28 تاریخ اگست کا مہینہ 2026 فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت پیارا لمحہ، بہت عمدہ لمحہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے والا اور ان معجزات کو دیکھنے والا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ابھی قہر نازل ہوا ہے اسے دیکھنے والا لمحہ اور اس سے کچھ سیکھنے والا لمحہ۔ یہ قہری برسا ہے جو نیپال میں برسا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے کچھ حصوں میں بھی برسا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی یہ کیوں ہوتا ہے، یہ حد سے زیادہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوتا ہے یہ لوگوں کے اوپر کیوں برستا ہے؟ اسی لیے برستا ہے کہ وہ لوگ اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، غیر ضروری چیزوں کو نہ جانتے ہوئے بھی انہیں اپروول دے دیتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ انوائرمنٹ پہ نقصان ہوتا ہے نیٹ ورک کی وجہ سے، لیکن اسے بڑھانے کی چکر میں، زیادہ استعمال کرنے کی چکر میں ہم اس کے انفراسٹرکچر کو نہیں اپ ڈیٹ کرتے، بس پرانے انفراسٹرکچر کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ ان سے دوسرے کنٹریوں سے کچرا خرید کر یہاں پر لگا کر اس کا استعمال کر انوائرمنٹ کو اور خراب کرتے ہیں، اور اس کا ہارم تو سب کو ہوگا۔ جب کچرا آپ خریدوں گے، جب معلوم ہو رہا ہے ان لوگوں کو، دوسرے کنٹریز کو، کہ یہ چیز غلط ہے، اس لیے وہ لوگ نکال کر پھینک رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو خرید رہے ہوں۔ کیوں خرید رہے ہوں؟ کیونکہ آپ کو ٹیکس کے روپیوں کو بتانا ہے کہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہ ٹیکس کے روپیے کرپشن کے بیسس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کے پھینکنے والی چیزوں کو آپ لوگ جو خرید رہے ہو بہت زیادہ روپیوں میں خرید رہے ہیں، وہ اسکریپ ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ خریدتے ہیں۔ یہاں کے کچھ پولیٹیشنز آپ کو پتہ ہے، تو یہی کہوں گا کہ انوائرمنٹ کے ساتھ کھیلوں گے تو اس کے انجام بھی آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ یہی کہوں گا کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں سیکھنا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرتے ہی رہنا ہوگا۔ جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ چیز بری ہے تو اس سے بچنا ہوگا، جب سمجھتے ہیں کہ کچھ چیز اچھی ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی بھی آ جائے تو اس سے لڑنا ہوگا۔ یعنی ایران جس طرح لڑا ہے وہ اس یونائٹڈ اسٹیٹ سے، آف امریکہ سے کس طرح لڑا ہے اور جیت بھی حاصل کر لیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور بہت جلد یہ جو مارا ماری ختم بھی ہو گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور پورا ختم ہو جائیں گی ڈیل ہونے کے بعد میں۔ بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، آئل کو بتا رہے ہیں کہ بیچ رہے ہیں، لیکن آئل یہاں پہ کیمیکل کے تھرو بنا رہے ہیں، فیول کا استعمال ہو رہا ہے ابھی بھی۔ آپ سوچیے ہمارے پاس بھی کچھ آئل کے سورسز ہے، لیکن کم نکلتا ہے، لیکن نکلتا تو ہے، لیکن خالی ان کی مینوپلی رکھ کر لوگ بہت سارا کرپشن کا روپیہ بھی کھا رہے ہیں ان کے نام سے۔ تو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں فیصلہ لینا ہوگا۔ بہت سارے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سورسز ہمارے جو ہوتے ہیں، جو زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، منرلز، اس کا صحیح طور پر استعمال یہ ہمیں بتاتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا فائدہ ملے۔ بس یہ لوگ یہ چیزیں نکال کر بس آپ کو امپورٹ کر رہے ہیں بول کے بتا کر اس چیز کا غلط طور پر استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کا پیسہ پورا بلیک میں چلی آتا ہے۔ یہی کہوں گا کہ بلیک مارکیٹ کو انشاءاللہ کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اب تو یہ آ رہا ہے
باہر اور کنٹرول کر بھی لیں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ان کا اخلاق قرآن تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 746۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیات نمبر 39۔ وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 40۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 41۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين حادوا سماعون للكاذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمات بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فِينَتَهُ فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو کیونکہ مجھے اس بات پر اطمینان نہیں کہ وہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا۔ ایوب نے کہا قرآن مجید دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اسے آڑ بنا کر تمہارے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4841۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 39 اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 40 کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 41 اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہے جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہے، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہے ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا کہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگ کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات سے ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اسی سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، لیکن ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لک شکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنا ہے اور آگے بڑھتے ہی رہنا ہے۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ یہ یہودی لوگ صحیح چیزوں کو بدل دیتے ہیں اپنے مقامات سے، آپ کو غلط بتاتے ہیں، آپ کی ذہنیت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن شریف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھ حاصل کرنے کے لیے بنایا، تو اسے معنوں کے ساتھ پڑھو، کیونکہ جو لوگ کے لیے نہیں بنایا کافر، یعنی وہ لوگ پڑھ کر آپ کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ایسے چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ لوگ اس پہ کھڑے نہیں اترتے ہو۔ اگر آپ پڑھ لو گے تو آپ عمل کر پاؤ گے اور آپ اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام پاؤ گے۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ کون سا بھی کھیل نہیں کھیل پائیں گے، نہ آپ اپنی انفارمیشن کو سیل کرو گے انہیں چند روپیوں کے لیے، نہ آپ ان کے گرفت میں آؤ گے۔ تو یہی کہوں گا کہ بہت ساری ڈیوائسز کو بہت سارے لوگوں نے تیل بیچ کر ان لوگوں کو اتھارٹی دی ہے سافٹ ویئر کے بیسس میں۔ ہمارے لوگ جو ڈیولپ کرتے ان لوگوں کے پاس وہ بیچا جاتا ہے کچھ تھوڑے سے روپیوں کے لیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں یہ چیز جاننا ہوگا۔ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفارمیشن دی ہے کچھ چیز ڈیولپ کرنے کے لیے، تو وہ آپ کے لیے ہمارے لیے دی ہے، یہ ان کے بیچنے کے لیے نہیں دی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ کچھ چیزوں کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزیں کیا ہوتی ہے، یہ حقیقت یہی ہوتی ہے کہ جو ہم یوز کر رہے ہیں ڈیوائسز، یعنی تو فارمنگ کر جو پیسٹیسائڈز یوز کر رہے ہیں، جو انفراسٹرکچر کے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں، جو آپ روڈز دیکھیے، سگریٹ اسموکنگ سے زیادہ یہ روڈ پر دھول ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسموکنگ ہارمفل ہے، یہ آپ روڈ پہ نکلیجئے باہر، اگر 10 منٹ یا 1 گھنٹہ ٹھہر جائیں گے تو آپ کے پھیپھڑوں میں کوئی سگریٹ نہیں پینے والا ہوگا تو اس سے زیادہ ہارم ہوگا اس چیزوں سے۔ ہاں، تو سگریٹ پینے والے کے تو پھیپھڑے خراب ہی رہتے اسموکنگ کرنے والے کی، لیکن یہ عام آدمی اگر روڈ پہ اتریں گا تو یہ لوگوں نے انفراسٹرکچر کو ایسا بنا کے رکھا ہے کہ یہ لوگ باہر ہی نہ رہے، بس گاڑی میں ہی پھرے یا بائکوں میں ہی پھر کر اپنا پیسہ ویسٹ کرے، پیدل نہ پھرے، اپنی ہیلتھ کو صحیح نہ کرے، بس ان کی قید میں رہے، وقت پکڑ کر روڈ پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیسا انفراسٹرکچر کر رکھا ہے ان لوگوں نے، کیوں کر رکھا ہے؟ اس لیے کر کے رکھا ہے کہ یہ لوگوں کے جو بنڈیاں ہوتے ہیں مارکیٹ میں وہ اللیگل ووٹرز ہوتے ہیں ان لوگوں کے۔ ہاں، یہ ادر اسٹیٹ کے لوگوں کو یہاں پہ لا کر بسا کر 200 روپے ڈیلی کے کلیکٹ کر آپ کے روڈوں پر کچرا ڈالتے، آپ کے روڈوں پر بلاک کر دیتے، آپ کے جو یہاں سے وہاں تک جانا ہے آپ کو 1 کلومیٹر تو 20 کا فیول لگتا ہے تو 40 کا ہو جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ پولیٹیشنز کرتے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ اپنے سے کچھ لوگوں کو جمانے کے لیے ادر اسٹیٹ کے لوگوں کو لا کر یہاں پہ بسا کر ان سے پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ اللیگل کمائی، کرپشن لیتے ہیں۔ بہت سارے بنڈیوں کے اوپر ایکٹ بھی ریلیز ہوئے تھے بہت ٹائم پہلے کہ ان لوگوں کو پروٹیکشن ملنا چاہیے، کہ ان لوگوں کی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن یہ لوگ صحیح طور پر دیکھتے نہیں ہیں۔ ہر بنڈیوں کے اوپر ان لوگوں کی آئیڈینٹی لگا کر انہیں کوڈ دے کر وہ کون سا مال بیچ رہے ہیں اس کو ڈیلی کا ڈیلی وہ لوگوں کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کتنی دور پر کون سی بنڈی رہنی چاہیے، کون سا انفراسٹرکچر اچھا رہے گا، یہ سب معلوم ہوگا۔ یہ لوگوں کو آپریٹ کریں گے تو آپریٹ ہوں گے، لیکن ادر اسٹیٹ کے لوگ آ کر یہاں پر جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمارے لوگوں کے پاس یہاں پہ
बिज़नेस करने के लिए स्पेस नहीं रहा। क्यों? किस वजह से? क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं चाहते हैं कि आप लोग रोड के ऊपर आए, क्योंकि रोड के हिस्से ये इन लोगों का कब्ज़ा डाल कर बैठते हैं इल्लीगली। अगर किसी को सताना है तो रोड पे बंडी ला के रख देते, वो बंडी वाले से लड़ाते, फिर वो बंडी वाले से खेलवा कर PS में कंप्लेन करवा कर ओनर के ऊपर, वो प्रॉपर्टी के ओनर के ऊपर केस करवा कर वहाँ बंडी रखाने लगाते हैं। किसकी वजह से? MLA की, यानी तो कोई लोकल एरिया के छोटे मोटे इंचार्ज से परमिशन लेकर। हालांकि प्रॉपर्टी उसकी होती है, लेकिन वो कहता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई भी बिज़नेस कर सकता है, ये बंडियों के एक्ट के हिसाब से। तो मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तौर पर इस्तेमाल करना होगा। नेटवर्किंग के बेसिस में भी जो 5G हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। किस तरह से? उसका सही तौर पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करा जाएगा, मजबूती से तौर पर उसे नए तौर पर अपडेट किया जाएगा, तो जब अच्छा है। आप लोग पुराना आइटम लगाकर नए तौर पर इस्तेमाल करना चाहोगे तो वो बहुत पब्लिक के लिए नुकसानदेह होगा। मैं यही कहूँगा कि बहुत चीज़ों को देखकर हमें आगे बढ़ना होगा, बहुत चीज़ों को जानकर पहचानना होगा और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना होगा। और वफ़ के बैंक के लिए भी इंशाल्लाह मेहनत करते और जीत हासिल कर ही लेते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाज़ा के मुसलमान गवर्नमेंट, ईरान के मुसलमान गवर्नमेंट, यमन के मुसलमान गवर्नमेंट, फ़लस्तीनी मुसलमान गवर्नमेंट, सूडान के मुसलमान गवर्नमेंट, अफ्रीका की नेक मुसलमान कंट्रीज़, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े नेक मुसलमान मखलूक, आप सब पर अल्लाह की सलामती, सबर, रहमत, बरकत, फजीलत बरसती रहो। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए और कौन सी भी बुरी ताकतों से न डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत, बरकत, फजीलत हमेशा जुड़ी हुई है और हमेशा जुड़ी हुई रहेंगी। आइए दुआएँ मांगते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को, मेरे भांजों भतीजों को, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े नेक मुसलमान मखलूक को, हम सबको माफ़ कर दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। हमें गंदे वसवसों से बचा लीजिए, गंदे इलाजों से बचा लीजिए, गंदे हाथों से बचा लीजिए, गंदे बीमारियों से बचा लीजिए, गंदे ख्वाहिशों से बचा लीजिए, गंदे आदतों से बचा लीजिए, गंदे शर से बचा लीजिए, गंदे हासद से बचा लीजिए, गंदे शिर्क से बचा लीजिए, गंदे बिद्दत से बचा लीजिए, गंदे गुरूर से बचा लीजिए, गंदे तकब्बुर से बचा लीजिए, गंदे वसवसों से बचा लीजिए, गंदे केमिकलों से बचा लीजिए, गंदे केससों से बचा लीजिए, गंदे जादू टोनों से बचा लीजिए, गंदे नज़र बस से बचा लीजिए, गंदे शैतानी वसवसों से बचा लीजिए, गंदी मायूसी से बचा लीजिए, गंदे लोगों के गंदे चालों से बचा लीजिए, गंदे दोस्तों के गंदे चालों से बचा लीजिए, गंदे नुकसानों से बचा लीजिए, गंदे ठोकरों से बचा लीजिए, गंदे बुल से बचा लीजिए, गंदे फैसलों से बचा लीजिए, गंदे गुस्से से बचा लीजिए, गंदे गुनाहों से बचा लीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नेक मुसलमान अच्छे से अच्छा बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उन्हें बिज़नेस करने की इजाज़त दे दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सारे मुसलमानों को अच्छे से अच्छा हलाल तरीक़े से कमा कर एक दूसरे की मदद करने वाला, जीत हासिल करने वाला बनाए रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों को छोटे मोटे गलतियों पर माफ़ कर दीजिए, हमें नेक तौर पर नेक रास्ते पर चलने वाला बनाए रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी नेक दुआओं को, इबादतों को कबूल अता फरमा लीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम क्या करते? बिस्मिल्लाह कहते और आगे बढ़ते और कौन सी बुरी ताकतों से नहीं डरते, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत, बरकत, फजीलत हमेशा जुड़ी हुई है और हमेशा जुड़ी हुई रहेंगी। और अपने कैमरों को भी कंट्रोल करते रहिए। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग अपने हिसाब से जिए, ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से जिए, तो इन्हें अपनी रोशनी बताते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक मुसलमान मखलूक, आप सब पर अल्लाह की सलामती, सबर, रहमत, बरकत, फजीलत बरसती रहो, क्योंकि ये लोग डरते हैं सलामती से। अल्लाह की सलामती ऐसी होती है कि इनकी कोई भी चीज़ इसके सामने काम नहीं करती है। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए और कौन सी बुरी ताकतों से ना डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत, बरकत, फजीलत हमेशा जुड़ी हुई है और हमेशा जुड़ी हुई रहेंगी। और हाँ, ये भी कहूँगा कि आप लोग अगर कुछ चीज़ देखते हो, जानते हो, तो उसके बारे में कहिए कमेंट के ज़रिए से, वीडियो बनाकर। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में आकर बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सच बताना होगा और आपको बिकना नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपको ऐड में नहीं जाना होगा। ऐड की एजेंसी में अगर आप चल रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तो आप एक दुकान हो जाओगे। अगर आपको सच में नेक काम करना है, आपको पब्लिक के थ्रू मिल जाएंगे पैसे, लेकिन आपको सबसे पहली चीज़ अपने मसाइल को समझना होगा। हर चीज़ कहीं से अगर शुरू होती है तो वो पहले रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आप सीधा करेंगे, ठीक करेंगे, तो ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे जो इंसानों को सताते हैं, जो इंसानों के साथ खेल खेलते। अगर आप नेक काम करोगे तो अल्लाह की प्यारी मखलूक, नेक तौर पर फरिश्ते आपकी मदद भी करेंगे। ये लोग कुछ भी कर लो, इनका कौन सा भी पैंतरा काम में नहीं आएगा। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत, बरकत, फजीलत हमेशा जुड़ी हुई है और हमेशा जुड़ी हुई रहेगी। अगर आप सच में अगर अल्लाह की प्यारी मदद को जानना चाहोगे तो फ़ोन को थोड़ा कम इस्तेमाल करिए, नज़र फिराइए। बहुत सारी नेमतें अल्लाह की आपको अतराफ़ दिखते रहेंगी, शुक्र अदा करते रहिए और अल्लाह की ये प्यारी नेमतों पर शुक्राने नमाज भी पढ़िए। हाँ, मैं यही कहूँगा कि कुछ चीज़ आवाज़ें आ जाती है आपको, कुछ मोहब्बत की पुकार दिल से आपको निकल जाती है, तो इन पुकार को समझिए,
یہ آپ کے لیے ہوتی ہے. یہ آپ کی روحانی طاقت اگر آپ نیک طور پر نیک وضو میں رہیں گے تو آپ کی مدد کرتے رہیں گی اور آپ کو سمجھاتے بھی رہیں گے. تو سمجھتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے, کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک مسلمان مخلوق آپ سب پر اللہ کی سلامتی, صبر, رحمت, برکت فضیلت برستی رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.